انہی کے ذریعے سے ریاض الاسلام، ریاض البنات وغیرہ کے ادارے قائم ہوئے۔ ان کی صاحبزادی ابھی موجود ہے۔ گنٹور کے علماء، کرنول، آتمکور، نندی کٹکور کے بھی علماء یہاں پر موجود ہے۔ نہیں رک جائے، پہلے میں یہاں پر مولانا عبدالجبار صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی 15 منٹ بات ہوگی، پھر اس کے بعد خواتین میں پونا سے آئی ہوئی ہماری طالبات، عذر والی طالبات، وہ نعت پڑھیں گی اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی اہلیہ محترمہ ہدایات دیں گی، اور پھر معذور بیٹیاں اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کریں گی۔ پہلے یہاں مردانہ بیان ہوگا، مائک بند کر دیا جائے گا۔ یہاں پر مدرسہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے قاری صاحب مردوں میں مذاکرہ کریں گے، خواتین میں وہاں کی معلمات اور فقیہ العصر کی اہلیہ مذاکرہ کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن دعا بدعوتهم إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدین النصیحہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس کی مناسبت سے کتاب اللہ سے آیت کا ایک جز اور بخاری شریف کی حدیث جس کے راوی حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کا بھی ایک حصہ پڑھا گیا ہے۔ بندہ خالی الذہن اور الحمدللہ باضابطہ نیت کر کے کچھ سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہ جملہ رسمی طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب اشتہار نگاہوں سے گزرا تو مفتی احمد صاحب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، انہوں نے ہم نے مشورہ کیا، بنات کے مدارس سے ہم منسلک ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور کام باضابطہ طور پر ہو۔ اور جیسے حضرت مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناقص ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے گور تک، جھولے سے قبر تک ہم کو سیکھنا چاہیے۔ فوق کل ذی علم علیم۔ اور یہ داعیہ اس لیے پیدا ہوا کہ اعلان کے ذریعے معلوم ہوا آج کی چوتھی فاضلات کی تربیتی نشست ہے۔ ہم کو اس کے پہلے کا علم تھا، اس کے پہلے کا تو علم بھی نہیں تھا، 2 نشستوں کا۔ پچھلے سال بھی حاضری کی خواہش تھی، لیکن داخلے وغیرہ کی مصروفیات کی وجہ سے محروم رہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے سعادت اور موقع عنایت فرمایا۔ تو غرض یہ کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی، اور ایک حدیث اہل علم میں سب زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم کس بات کو حکم دیتا ہے کہ امانات کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ شان نزول سے سب واقف ہیں، امانات جمع کا صیغہ ہے، اور ہمارے پاس قوم کے جو طلباء و طالبات آتے ہیں یہ بھی امانت ہے، اور اس امانت کا اگر حق ادا نہ کریں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت،
الا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک شخص راعی ہے، نگراں ہے، اور اس کے زیر نگرانی جتنے لوگ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے متعلق پوچھیں گے کہ آپ نے ان کا کیا حق ادا کیا۔ چنانچہ ایک تو ہے کام کا کرنا اور ایک ہے صحیح نہج پر کرنا۔ مذہب اسلام وہ نظم و ضبط، ڈسپلن اور اصول و ضوابط سکھاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک یہودی نے ٹونٹ کیا تھا، طنز کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے نبی تو ان کو چھوٹے چھوٹے باتیں سکھاتے ہیں، حتی القراء۔ اگر اپنے مراٹھواڑے کی بھاشا میں ترجمہ کروں تو یوں ترجمہ ہوگا کہ ان کے نبی تو ان کو ہگنا متنا بھی سکھاتے ہیں۔ طنز کیا تھا اس نے۔ سلمان فارسی نے کہا اجل، ہاں ہاں، ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں، اور فرمایا اذا جاء احدکم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب قضاء حاجت کے لیے تم میں سے کوئی آئے تو قبلے کا استقبال بھی مت کرو اور استدبار بھی مت کرو۔ جب پیشاب پاخانے کا طریقہ مذہب اسلام نے سکھایا تو تعلیم و تعلم جو بعض مرتبہ فرض عین ہوتا ہے اور بعض مرتبہ فرض کفایہ ہے، کیا اس کے اصول و ضوابط اور طریقے ہمیں نہیں سکھلائے؟ لیکن افسوس ہے کہ ایک لمبے سلسلے تک کام کرنے کی وجہ سے کچھ عبادتیں رسم بن جاتی ہیں، فارمیلٹی کی تکمیل بن جاتی ہے اور اس میں سے روح نکلتی ہے، تو اس طرح کے مجالس اس کو زندہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا، دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے اس حدیث کے بعد پوچھا تھا لمن یا رسول اللہ، خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہ، خیر خواہی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، تشریح کا موقع نہیں، مسلم عمراء حکماء کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو ہم اپنے ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ چنانچہ بنات کے مدارس، جن کے بارے میں عام طور پر ابھی تک یہ ذہن تھا ہمارا کہ ناقصات العقل والدین ہے، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ ناقصات العقل کسے کہتے ہیں، کس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تصانیف میں 20 جگہ آپ کو یہ بات ملے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، اور یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے شفقت و محبت اور ان کے ساتھ ان کی اصلاح کے جذبے سے اتنے مضامین حضرت نے لکھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ ہمیں دعوت فکر و عمل دیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا انتخاب دیکھیے، جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اللہ کی سرزمین پر سب سے پہلے کسی نے اگر دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی سعادت ہے۔ اور اللہ کے دین کے لیے اگر کسی نے اپنے جان کو جان آفرین کو سپرد کیا، اپنی قربانی دی ہے، تو بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، بے شک ہے، لیکن بعض مقامات پر جزوی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ان کو مردوں سے بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ یہ دو باتیں دیکھیے آپ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق مردوں پر ہیں۔ اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں کہ چند صنفی مسائل کو چھوڑ کر باقی سارا دن مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہے۔ تو اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان خواتین کی تعلیم و تربیت کی، اور الحمدللہ میری اپنے معلومات میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح کے اجلاس میں شرکت کر رہا ہوں جو خاص طور پر فاضلات کے ذہن سازی کے لیے، ان میں فکر و عمل کو پیدا کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بے انتہا نافع بنائے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم احساس فکر و عمل اپنے اندر پیدا کریں، اور یہی ترقی کا، تعمیر کا پہلا زینہ ہے۔ جب آدمی کے اندر سے فکر و عمل مفقود ہوتی ہے تو زوال آتا ہے۔ اقبال مرحوم کا مشہور شعر ہے
قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ تو قوت فکر و عمل پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ جہنمیوں کے ایک جملے کو اللہ نے نقل کیا ہے، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو ہم جہنم میں نہیں جاتے تھے۔ تو معلوم ہے کہ سننا اور سمجھنا یہ عمل کو دعوت دیتا ہے۔ کتاب العلم میں حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا العلم قبل القول والعمل، علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں حاصل ہوگا یہ علم کہ کس نہج پر کام کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور کس کس طریقے سے ہم کو اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ رسمی طور پر اگر کام ہو تو کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جو بظاہر دین کی شکل لیے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت میں دنیا کے اعمال میں شمار ہوں گے، حباء منصورہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور کتنے عمل ایسے ہیں جو بظاہر دنیا کی شکل لیے ہوئے ہیں، لیکن حسن نیت، فکر صحیح، رضا الہی کو پیش نظر رکھنے کے بعد وہ بظاہر دنیا کی شکل لیے لیکن دین بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو امانت دی طالبات کی، قوم کے بیٹیوں کی، ان کی تربیت کے لیے ہم کو بہت زیادہ فکر کرنی ہے، اور جب انشاءاللہ فکر کریں گے، صحیح نہج کو سیکھیں گے تو کام کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ آپ یاد رکھیے کہ آدمی کام تو کر رہا ہے لیکن طریقہ کار اگر صحیح نہیں ہے تو آدمی نقصان اٹھائے گا۔ ایک دانا نے مثال لکھی تھی، اگرچہ کہ اس میں انشاء پردازی ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ بیج سے چل کر پتے تک ہر شخص پہنچ سکتا ہے، یعنی مرحلہ وار صحیح ڈھنگ سے اگر کام کرے گا۔ لیکن کوئی ترقی کے چکر میں پتے ہی پر پہنچنا چاہتا ہے اور بیج کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو ایسی چیزیں ناممکن ہیں۔ تو کام کا ایک طریقہ ہے یہ، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ محتاج سمجھا ہے، اور جس دن کوئی آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھے گا تو اس وقت سمجھو فہو ناقص، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے، ناقص ہے۔ اور پھر بہت سے دینی مجالس میں شرکت کا موقع ہوا، یہاں تو پہلی مرتبہ حاضر ہوا، مجھے کسی سے بدگمانی کرنے کا نہ حق ہے نہ یہ مناسب ہے، لیکن یہ عرض ضرور کروں گا کہ آج کی ہماری پہلی مجلس ہے اور کل شام تک کے لیے ہم نے وقت دیا۔ بعض مرتبہ آدمی کسی مجلس میں حاضر ہونے کے باوجود بھی غفلت کی وجہ سے کما کو استفادہ نہیں کر سکتا۔ نماز جیسا محترم بشان عمل، اللہ فرماتے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ غفلت اور حضوری صوفیہ کرام کے نزدیک ایک مستقل اصطلاح ہے، وہ اس کو جانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارا وقت قیمتی ہو، ایک منٹ بھی ہم ضائع نہ کریں، جس مشن اور مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ ایک کتاب میں میں نے مثال پڑھی تھی کہ ایک بہت بڑا ہال تھا 500 بائی 500 کا، اور اس میں ہر شخص اپنے اپنے مشن اور کام میں مشغول۔ ایک نابینا صاحب آئے، انہوں نے کہا میرے تھوڑے سے رہبری کیجیے، مجھے اس حال سے باہر نکلنا ہے۔ ایک ہی دروازہ تھا، حال سے باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ۔ ہر ایک شخص مصروف، کہنے لگے ہم مصروف ہیں، ہم آپ کی رہبری نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک دانا آدمی تھا، اس نے اس پر رحم کا اور کہا کہ دیکھو میں ایک ترکیب بتلاتا ہوں، ہم تو سب مصروف ہیں، آپ کی رہبری نہیں کر سکتے۔ ایک کام کیجیے کہ آپ دیوار پر ہاتھ رکھ کر چلتے رہیے، چلتے رہیے 500 بائی 500 کے ایک حال، جہاں دروازہ آئے گا آپ کو محسوس ہوگا اور آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ نابینا کے سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا بہتر۔ دیوار پر ہاتھ رکھ کر چل رہے ہیں، مسلسل چلتے رہے، اور جب دروازہ آیا تو پیٹھ میں کھجلی محسوس ہوئی ان کے تھوڑی سی، دیوار سے ہاتھ ہٹایا اور پیٹھ کھجانے میں لگ گئے۔ اتنی ہی دیر میں دروازہ پاس ہو گیا تھا، پھر دیوار پر ہاتھ رکھا اور چلنے لگے۔ تو بتلائیے کہ کیا وہ شخص حال کے باہر نکل سکتا ہے؟ دینی مجالس میں بھی اسی بات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کوئی بندے خدا اخلاص کے ساتھ کوئی بات کہے، معمولی بات ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ تو اہل اللہ کی مجلس ہے، ماشاءاللہ اکابر علماء آ رہے ہیں، جب وہ کچھ ہدایات اور پند و نصائح ہمیں کریں تو ہم غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ استحضار کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ العزیز اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ورنہ پھر یہاں تو ہم آئے ہیں، ایک رسم کی تکمیل ہو گئی،
اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کی طرف سے اگر غفلت ہو گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ ظلم بھی دیکھا ہے تاریخ کے آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہمارے اندر فکر کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یاس ہمارے پاس نہیں ہے، لا تائس من روح اللہ، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن صحیح فکر کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہماری رہبری فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں یہاں سے فکر صحیح لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جب ہم کوشش کریں گے راستے ہمارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ تصوف کی اصطلاح میں حضرت حکیم اختر صاحب نے فرمایا، ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، پہلے گرے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ کم از کم ارادہ تو کریں ہم کہ جو مشن ہمارے ساتھ ہے ہم اس کو کیسے کریں۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں، منزلیں کسی کے گھر دستک نہیں دیتی، منزلیں کسی کے گھر دستک نہیں دیتی، راستے پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں۔ ہم راستہ چلنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ یہ فکر صحیح ہمیں راستے پر چلنے کے لیے معاون و مددگار بنے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک رہبری اور ایک استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سعی کو مشکور و بارآور بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بڑوں کی باتیں نورانی بھی ہوتی ہیں، پر وقت بھی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی غفلت سے پناہ عطا فرما دے۔ یاد دلانے والے ماحول میں غفلت ہوگی تو بھلانے والے ماحول میں یاد کیسے رہے گا؟ سننے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ جیسے گھر میں مہمان آ جائے، آپ نے اپنے خادم سے کہا 1 کلو چکن لاؤ، کوتمیر کے کٹے لاؤ، آدھا کلو دہی لاؤ، لیموں کے 4 عدد لاؤ۔ نوکر بھی سن رہا تھا، بیٹیاں بھی سن رہی تھی، نوکر بھی سن رہا تھا، بیٹے بھی سن رہے تھے، لیکن بیٹے بیٹیاں سنا نہیں سکیں گے، لیکن نوکر بتا دے گا کیا کیا لانے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ نوکر کا سننا کرنے کے لیے تھا، نوکر کا سننا لانے کے لیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں استماع کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔